باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال في موضع آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سمندری سے اٹھا کھائے سمندر پار جا پہنچا، سمندری سے اٹھا کھائے سمندر پار جا پہنچا، تھی زہری جیل میں اس کی گرفتاری تھی جنت میں، اسی کا دنیا میں نام ہوگا، صحابہ کا جو غلام ہوگا، کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا. حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا، حقیقتوں کا دور ہے یہ، تم اس حقیقت کو یاد رکھنا. جہاں میں شمس و قمر کی طرح میرے صحابہ کا نام ہوگا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو بچین لینا، یہ ممکنات جہاں نہیں ہے پھولوں سے خوشبو بچین لینا. جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا. انتہائی واجب الاحترام قابل صدر کرام برادران اسلام عزیزان ملت، آج 13 سال ہو چکے ہیں میں آپ کی سالانہ کانفرنس میں ایک سال کے نعرے کے علاوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. جو کنڈیشن اور جو حالت آج میرے جسم کی، میرے وجود کی، میرے ذہن کی ہے وہ آج سے پہلے شاید میری کبھی نہ ہو. قائد اہل سنت تشریف فرما ہے، شیر پاکستان تشریف فرما ہے، قائد پنجاب تشریف فرما ہے، یہ ہمارے ماتھے کا جھمر ہے، یہ اورنگزیب فاروقی صاحب ہمارے سر کا تاج ہے یا نہیں؟ جو کہتے ہیں ذرا بلند آواز سے ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ میں اس وقت صرف 6 سال کا تھا جب میرے والد قبر کی پتال میں اتر گئے. مجھے شکل بھی یاد نہیں، مجھے ان کا پیار بھی یاد نہیں، مجھے ان کا بلبلہ بھی یاد نہیں، مجھے ان کی شان و شوکت بھی یاد نہیں، لیکن ان کا مشن یاد رہا. میری ماں نے میرے نوالے میں خوراک کی جگہ نشر جنگلی کو ڈال کر میرے منہ میں ڈالا. ہمارے جسم میں، ہمارے وجود میں وہ جو جذبے ہماری والدہ کی طرف سے آئے تھے وہ آج جوان ہو چکے. رب کعبہ کی قسم 1985 کو جب اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی، وجہ ایک تھی کہ جنگ کی دھرتی پر حضرت عمر فاروق کا پتلا بنا کر جلایا گیا تھا، اس پر جوتے مارے گئے تھے. رب کعبہ کی قسم آگ لگ سکتی تھی، اس وقت طوفان آ سکتا تھا، زمین پھٹ سکتی تھی، آسمان گرایا جا سکتا تھا، سنی ہاتھوں سے گولیاں چلا سکتے تھے. ایک کتیا کے جسم کے اوپر امی عائشہ کا نام لکھ کر پورے جنگ کے اندر اسے گوایا گیا تھا. یہی وجہ تھی کہ جب سپاہی صحابہ کی بنیاد رکھی گئی ہونا تو یہ چاہیے تھا ہتھیار اٹھائے جاتے، گولیاں چلائی جاتی، بمبوں کی تربیت کی جاتی. ہم پہ دعویٰ کرنے والے، ہمیں دہشت کرنے والے، دہشت گرد کہنے والے، ذرا سنو تو صحیح. اب نواز شریف نے بھی اسمبلی کا راستہ اپنایا، 39 یا 38 ہزار ووٹ لے کر وہ آفتا حسین کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر آئے. انہوں نے گالی نہیں دی، انہوں نے گالی کا پیغام نہیں دیا، انہوں نے کہا تھا طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ لعیقہ عفیفہ پکیزہ مقدسہ عظیمہ صالحہ عابدہ حافظہ عالمہ زاہدہ اما عائشہ صدیقہ کی عزت کے بدلے میں جان بھی دے سکتا ہوں، میں بچے بھی دے سکتا ہوں، میں بیوی بھی قربان کر سکتا ہوں. وہ قربان کر گئے لیکن نہ صدیق پہ سمجھوتا کیا، نہ فاروق پہ سمجھوتا کیا، نہ صحابہ پہ سمجھوتا کیا. بچے یتیم کروا گئے، صحابہ کے نام کو بلند کروا گئے. کروایا یا نہیں کروایا؟ بلند آواز سے کروایا یا نہیں کروایا؟ 1991 کو میرے والد مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی کو موقع ملا. انہوں نے جولائی کے اندر
پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے سامنے اپنے ویژن اور موقف کو پیش کیا. وہاں پہ بیٹھنے والے گواہ ہیں, اس مجلس میں موجود لوگ اس بات کے گواہ ہیں, داڑے مار مار کے علماء روتے رہے, وزیر اعظم روتا رہا, عبدالستار خان نیازی روتے رہے کہ صحابہ کو برا کہا جا رہا ہے, میرے نبی کے حرم کو برا کہا جا رہا ہے, میرے نبی کی عصمت کو برا کہا جا رہا ہے. انہوں نے قانون سازی کا وعدہ کیا, 3 میٹنگیں بلائی گئی لیکن وہ کار بند نہ ہو سکی. غیر ملکی پریشر کی وجہ سے وہ باب بند کرنے کی کوشش کی گئی. اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے ہم پیش ہو گئے, ہم نے اشار القاسمی کو اسمبلی میں پہنچایا, تب بھی یہ مسئلہ حل نہ ہوا, وہ بھی شہید ہو گئے. اعظم طارق کو لے کر آئے, وہ بھی شہید ہو گئے. ضیاء فاروقی بھی اپنے جسم سے ٹکڑے کروا گئے. اعظم طارق نے 3 مرتبہ MNA 4 مرتبہ MPA بن کر اسمبلی کے والوں میں بتایا عائشہ میری ماں ہے, عائشہ میری متا ہے, عائشہ میرا ایمان ہے, عائشہ میری زندگی ہے, صحابہ میری جان ہے, صحابہ میرا دین و ایمان ہے. اس میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اس اعظم طارق کو بھی 52 گولیوں کا ہار پہنا کر شہید کیا گیا. میں تب بھی ہتھیار لے کر گلیوں میں نہ نکلا, میں نے تب بھی چوکوں چراہوں کو بند نہ کیا, میرے والد کو قبر کی مدار میں اڑا دیا گیا, لیکن رب کعبہ کی قسم ہم نے ہتھیار نہیں اٹھائے. ہمیں صحابہ نے سکھایا یہ ہے کہ جب بھی بات ہوگی دلیل کے ساتھ ہوگی. ہم خوشبو صحابہ کی پھیلا رہے ہیں, جب تک زندگی رہے گی پھیلاتے رہیں گے. رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ آخری بات کرنے لگا ہوں. یہ 2-4 منٹ کی بات اس وجہ سے کہ ہم نے, ہماری قیادت نے, ہمارے بڑوں نے آج تک ہمیں ڈنڈا اٹھانے کا بھی حکم نہیں دیا. حق نواز جنگوی ہو, اشار القاسمی ہو, ضیاء فاروقی ہو, اعظم طارق ہو یا علی شیر حیدری ہو, کسی ایک نے بھی ہمیں گالی کی زبان نہیں سکھائی. ہمیں مارا گیا, ہمیں پیٹا گیا. میں اور کیا بات کرتا ہوں. ابھی مجھ سے پہلے میرا بھائی شہید زادہ حافظ عباس کو شہید کروانے کے بعد کہاں کھڑا ہے؟ کہاں کھڑا ہے؟ یہی کھڑا ہے یا نہیں کھڑا؟ اس شیخوپورہ کے اندر ہم نے 8 جنازے اٹھائے, 8 شہداء اس شیخوپورہ ضلع میں موجود. لیکن مجھے بتائیں, یہ تو عمر جواد صاحب نے 8-10 سے نہیں, جتنے بھی شہید ہیں ان کے باوجود کبھی ہم نے روڈ کو بند کیا ہو, ہم نے کسی کو مارنے کا حکم دیا ہو؟ بولیں, کبھی دیے؟ بلند آواز سے کبھی دیے؟ نہیں دیا. مجھے کسی نے کہا دہشت گرد ہے, میں نے کہا میں اسمبلی میں جانے کا پیغام دوں تو دہشت گرد, میرے والد وزیر اعظم کے پاس جائے تو کیسے دہشت گرد, اعظم طارق اسمبلی میں جائے تو کیسی دہشت گردی, اشار القاسمی اسمبلی میں جائے تو کیسی دہشت گردی. یہ بات یہاں نہ رکی. علامہ علی شیر حیدری چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ کے مجلس میں چلے گئے. 16 گھنٹے کی ڈیبیٹ کے بعد سید سجاد علی شاہ نے کہا, اے علامہ علی شیر حیدری صاحب, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. شاید میں آپ کے دلائل سننے کے بعد آپ کے حق میں فیصلہ نہ کر سکوں, لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں اس 16 گھنٹے کی بات نے مجھے ابوبکر صدیق کا سچا دیوانہ بنا دیا ہے. ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے, اور اگر امن کی بات نہ ہوتی تو آج مقابل فریق کے صفوں میں بھی لاکھوں جنازوں کے ڈھیر ہوتے. کوئی اتنی بات نہیں ہے. اگر وہ ایک آگے لڑکے لڑنے آئے گا تو ضیاء فاروقی نے کہا تھا تو نے جنگ لڑنی ہے تو لڑ, کلیشن سے کہے گا تو کلیشن سے لڑیں گے, گولی سے کہے گا تو گولی سے لڑیں گے, دوشبکے سے کہے گا تو دوشبکے سے لڑیں گے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہم لڑنا نہیں چاہتے. سفیر امن نے بتا دیا ہم امن کے سفیر ہیں کیونکہ ہم صحابہ کے مرید ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں کرنے کا ایک مقصد ہے. آج جو 1985 میں پتلا جلایا گیا, 1985 میں میری ماں عائشہ کے نام کی عصمت دری کرنے کی کوشش کی گئی, جماعت بن گئی, ولولے آ گئے, جوش آ گئے, افراد کم تھے, جذبہ زیادہ تھا. لیکن آج 38 سال کے بعد
اگر وہی وقت دہرایا جائے گا تو یہ شہید کا بیٹا کہتا ہے مجھے کھانے کے لیے نوالا نہ دو، مجھے پینے کے لیے پانی نہ دو، مجھے سونے کے لیے جگہ نہ دو، مجھے رہنے کے لیے رہائش نہ دو، میری زندگی تنگ کر دو، میرے جگر کو نکال کر ڈال لو، میرے گردوں کو نکال لو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا جس لیے میں نے یتیمی گزاری ہو، مسرور نواز نے یتیمی گزاری ہو، راویہ اعظم طارق نے یتیمی گزاری ہو، رائی معاذ نے یتیمی گزاری ہو، علامہ علی شیر حیدری نے ان کے بغیر زندگی گزاری ہو، اس کے باوجود آج 38 سال کے بعد میرے عمر کو گالی نہیں آئے گی، یہ سنی قوم برداشت کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ اعلان کر رہی ہے، قائد پنجاب بھی ہے، ہمارے سر کے سہرے اورنگزیب فاروقی بھی ہے، یہ سنی قوم مطالبہ کرتی ہے اگر ہم سے جان مانگیں گے تو عمر کے نام پہ جان کم قیمت ہے، کم قیمت ہے یا نہیں ہے، دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دوبارہ وہ سلسلہ شروع کریں، دشمن قوت سے آئے، دشمن طاقت دکھائے، دشمن اتراتا نظر آئے، صحابہ کے غلام اتنے کمزور نہیں ہیں۔ اگر بات عائشہ کی آئے گی ہر حد سے گزر کر صحابہ کا دفاع کیا جائے گا، کریں گے یا نہیں کریں گے، ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ 35-38 سال کا یہ کیریئر اس بات کی غماشی کرتا ہے کہ آج تک ہم نے گالی اور گولی کو فروغ نہیں دیا، اگر دیا ہوتا تو آج مقابلے کی بات ہوتی، آج برابری کے شہداء ہوتے، ہم نے 12,000 لاشیں اٹھائے ہیں، اس نوجوان کے اس قائد کے کندھے پہ 12,000 لاشوں کا بوجھ ہے جو صحابہ کی عزت کے لیے دیے ہیں۔ میں معمولی گاجر کی بات نہیں کر رہا، میں گائے بھینس کی بات نہیں کر رہا، میں ماؤں کے لال کی بات کر رہا ہوں، بھائی ماس کی طرح کتنے ہی شہید ہوں گے جو جن کے بچے یتیم کر دیے گئے، بیویاں بیوہ کر دی گئی، والدین میں سہارا کر دیے گئے، لیکن یہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد آج یہ لولی پاپ دیا جائے، ابو بکر پہ تورہ ہو، عمر پہ تورہ ہو، عثمان پہ تورہ ہو، علی پہ تورہ ہو، یہ سنی برداشت کر سکتے ہیں؟ بلند آواز سے ریفرنڈم ہو جانا چاہیے، یہ سنی برداشت کر سکتے ہیں؟ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہم نے جو کہا تھا، حق نواز نے جو کہا تھا وہ سچ ہو گیا کہ یہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں انڈیا کا جھنڈا ہے، یہ دوسرے ملک میں جانے کی بات کرتے ہیں، وہ سب کچھ ثابت ہو گیا، تو پھر کیا دے رہے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں جس مطبخ نے یا جن لوگوں نے پتلا جلایا ہے ان کو سب سے پہلے یہ ناموس صحابہ بل کے تحت پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جائے۔ چڑھنا چاہیے یا نہیں چڑھنا چاہیے؟ ان کو عمر قید میں ڈالا جانا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے؟ اور قائد محترم 2 قائد بیٹھے، ان کی موجودگی میں ہم ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے وعدہ کریں گے کہ اے قائدین لبیک 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 اللہم لبیک 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 لبیک۔ قائدین دیکھ لیجئے، آپ نے ان کا خرچہ بھی نہیں اٹھایا، یہ جیب سے کرایہ لگا کے آئے ہیں، ڈنڈا بھی ان کا اپنا ذاتی ہے، جھنڈا بھی ان کا اپنا ذاتی ہے، یہ پھر بھی ہتھیلی پہ صحابہ کے لیے جان کو لیے پھر رہے ہیں کہ بات عائشہ کی ہو، ہم اپنی زندگی کو پیچھے کر کے امی عائشہ کے لیے جان دینے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ ساتھ چلیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، چھوڑ تو نہیں جائیں گے، خفا تو نہیں ہو جائیں گے، بھاگ تو نہیں لائیں گے۔ تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔